السلام علیکم دوستو، آج ہم پاکستان کے ایک بہت بڑے نام یوٹیوبر کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام یوٹیوبر کی دنیا میں بہت ہی کم عرصے میں انہوں نے ایک اپنا مقام بنایا۔ میری مراد رجب بٹ صاحب۔ رجب بٹ صاحب یوٹیوب کے ایک بہت ہی بڑا نام ہے۔ ان کی اپنی ایک پہچان ہے جو کہ وہ فنی ویڈیو بناتے ہیں اور بچے بڑے شوق سے پسند کرتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں اس کے فالوور ہیں اور سبسکرائبر ہیں۔ وہ ایک ویڈیو اپلوڈ کریں چند منٹوں میں اس کے لاکھوں کی تعداد میں ویوز آتے ہیں، تو ظاہر ہے پیسہ بھی یوٹیوب سے اس حساب سے ہی انہوں نے کمایا ہے۔ چند دن پہلے لاہور میں رجب بٹ صاحب کی شادی ہوئی۔ وہ اپنے ازواجی رشتے سے منسلک ہوئے۔ انہوں نے شادی بہت دھوم دھام سے کی، ایک فنکشن ہال میں منعقد کیا جس میں انہوں نے میوزک پروگرام بھی رکھا اور لاکھوں کی تعداد میں پیسہ نشاور کیا۔ پاکستان کے بہت بڑے بڑے یوٹیوبر اس میں شرکت کی اور پیسے کو پانی کی طرح بہایا۔ وہیں پر ان کا ایک دوست اس کو گفٹ دیتا ہے، جیسا کہ ہم شادیوں میں اکثر دوستوں کو گفٹ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ تو اس دوست نے بھی ایک سرپرائز طور پر اس کو ایک گفٹ دیا، تو جب اس نے دیکھا تو اس میں ایک شیر کا بچہ تھا۔ رجب بٹ صاحب، اس کی فیملی اس گفٹ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، بہت ہی خوشی کا اظہار کیا، اور ایک دوست نے اسے ایک سونے کی چین وغیرہ کچھ چیز تھی وہ گفٹ کی۔ سونے کا آئی فون گفٹ کیا اور ایک شیر کا چھوٹا سا بچہ رجب بٹ صاحب کو، اس کی فیملی کو گفٹ کیا۔ رجب بٹ صاحب بہت خوش ہوئے اس تحفے کو دیکھ کر، کیونکہ ان کے لیے ایک یہ سرپرائز تھا۔ شادی کے ٹھیک ہی اگلے دن ایک عجیب و غریب رجب بٹ صاحب کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ وہ یہ تھا کہ جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ رجب بٹ صاحب نے اپنی شادی بڑی دھوم دھام سے کی ہے، لاکھوں روپیہ نشاور کیا میوزیکل پروگرام پہ، اور بہت زیادہ یوٹیوبر اس میں شرکت کی، ان میں سے کسی نے پولیس کو یہ انفارمیشن دی کہ یہ جو شیر کا بچہ ہے یہ غیر قانونی ہے، اس کا لائسنس نہیں ہے۔ اب ورلڈ سٹاک جو ہے، جو کہ جانوروں کی دیکھ بھال کرتا ہے، انہوں نے اس چیز کا ایکشن لیا، لیکن جو ان کے گھر میں جو ریڈ کی وہ صرف پولیس نے کی۔ پولیس نے اگلے دن ہی صبح رجب بٹ صاحب کے گھر میں جو کہ چھاپا مارا، ریڈ کی، تو ٹھیک اسی جگہ پر پولیس پہنچی جہاں پر اس شیر کے چھوٹے سے بچے کو رجب بٹ اس کی فیملی نے رکھا ہوا تھا۔ اس کی کوٹھی میں جو ہی انٹر ہوئے، اس کے جو کمرے تھے مین، اس کی بالکل بیک سائڈ پہ گئے، وہاں پر ایک پنجرے میں شیر کا بچہ تھا۔ اس شیر کے بچے کو اپنی تحویل میں لیا پولیس نے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے گھر سے ایک غیر قانونی گن بھی برآمد ہوئی۔ اب پولیس نے رجب بٹ کو ساتھ بٹھایا اپنے گاڑی میں اور شیر کے بچے کو اپنی تحویل میں لیا اور لے آئے۔ اب جو ہی اس واقعے کی خبر آگ کی طرح جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، تو رجب بٹ صاحب کے دوست بھی اس چیز سے بہت ہی خوفزدہ ہوئے کہ یہ اچانک خوشی کے موقع پر یہ کیا واقعہ ہوا، کیوں ہوا۔
اب کسی اس کے قریبی ساتھی نے ہی یہ ساری مخبری کی تھی۔ اب اس کے جو قریبی دوستوں میں سے ایک دوست، اس کا والد ملک زمان جو کہ ایم پی اے ہیں لاہور میں، وہ پہنچے تھانے میں۔ انہوں نے سارے واقعے کی انفارمیشن لی، وکیل ہائر کیا۔ اب پولیس کی کارکردگی دیکھیں کہ انہوں نے ایک تو ورلڈ سٹاک کا کوئی بھی عملہ پولیس کے ساتھ نہیں تھا جس نے شیر کو اپنی تحویل میں لینا تھا، کیونکہ یہ کام ان کا تھا، یہ بھی پولیس نے کیا۔ ساتھ پھر ایف آئی آر میں چھوٹی چھوٹی دفعات لگا کر ایف آئی آر کر دی، اس میں وہ شیر کا بچے کا ذکر نہیں، اور غیر قانونی جو اسلحہ تھا اس کی بھی کوئی اتنی بڑی دفعہ نہیں لگائی۔ اب رجب بٹ صاحب کو حوالات میں بند کر دیا گیا، اور اس کا جو دوست تھا ملک زمان ایم پی اے، اس نے اپنے سورسز لڑائے فوری طور پر۔ اس میں اس کے بقول کے کردار مریم نواز صاحبہ جو کہ چائنا میں تھی، اس نے اہم رول ادا کیا۔ عمران نذیر صاحب جو کہ وزیر ہیں، انہوں نے اہم رول کیا، اور مریم اورنگزیب صاحب کا اس نے نام لیا کہ اس نے بہت ہمدردی کی، اور ایک پیپل پارٹی کا جو ایم پی اے وزیر ہے سندھ کا، اس نے اہم کردار ادا کیا۔ اب ان سارے دوستوں نے بہت ہمدردی کی رجب بٹ صاحب کے ساتھ، اس کی فوری طور پر بیل کروائی، شخصی ضمانت پہ اس کو رہا کروایا۔ اب جس نے یہ شیر کا بچہ تحفہ کیا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا یوٹیوبر ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ شیر کا بچہ رجب بٹ صاحب کو اس کی شادی پہ گفٹ کیا، جس کی وجہ سے رجب بٹ صاحب کو جیل کی ہوا کھانی پڑی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کچھ اور بھی گفٹ دے سکتے تھے۔ اب اس کا کہنا یہ تھا کہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے سوچا کہ رجب بٹ صاحب کی شادی ہے، اس کو کچھ ایسا گفٹ کیا جائے وہ جو کہ ایک سرپرائز ہو جائے، تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایک شیر کا بچہ ان کو گفٹ کر دیتے ہیں۔ تو میری نیت کوئی ایسی نہیں تھی کہ میرے اس گفٹ کی وجہ سے جو ہے رجب بٹ صاحب کو جیل کی ہوا کھانی پڑے۔ اگر میرا وہ شیر کا بچہ غیر قانونی ہے تو یہ جو اتنے میرے پاس شیر ہیں یہ پھر قانونی کیسے ہیں؟ صرف یہ تھا کہ میں نے اس کے لائسنس کے لیے اپلائی کیا تھا، اس میں کچھ میری خامیاں ہیں، کچھ ورلڈ سٹاک والوں کی خامیاں ہیں جنہوں نے وہ لائسنس مجھے ایشو نہیں کیا۔ اب میں نے وہی فیس آج پے کر دی ہے، اور انشاءاللہ 2-4 دن کے اندر اندر مجھے وہ لائسنس مل جائے گا، اور یہ شیر کا بچہ رجب بٹ صاحب کا ہے، اسی کے گھر میں رہے گا، اسی کو گفٹ ہے۔ اب وہ رجب بٹ صاحب جو ہیں وہ شخصی ضمانت پر رہا کو اپنے گھر آ گئے، لیکن خوشیوں کے درمیان ہی اسے یہ سارا کچھ جھیلنا پڑا، جیل کی ہوا کھانی پڑی، اور معاشرے میں اور جو اس کا نام تھا اس میں ان کا ایک مذاق سا بن گیا کہ اتنے بڑے یوٹیوبر کے ساتھ کسی نے بڑا اچھا اور بہت ہی اچھا بھی برا بھی فرینک کیا ہے، جو کہ ایک مذاق کیا ہے، جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جی دوستو، اب اس میں نے جو اپنے تجزیے سے جو مجھے اس میں سبق نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی دوست کے ساتھ ایسا مذاق مت کریں، ایسا گفٹ مت دیں جو گفٹ اس کی خوشی کی بجائے اس کے لیے باعث شرمندگی بن جائے، جو کہ آپ کا گفٹ دیا ہوا آپ کے لیے ایک مذاق بن گیا، اس کے لیے ایک رسوائی کا سبب بن گیا۔ ہمیشہ اچھا گفٹ دینا چاہیے، اچھی سوچ کے ساتھ دینا چاہیے، اور گفٹ لینے والے کو بھی ذرا یہ چیز سوچ لینی چاہیے کہ آیا کہ یہ جو گفٹ یہ جو دوست میرا دے رہا ہے مجھے، یہ ایک میرے لیے عجیب سی چیز ہے، آیا کہ میں اس کا پہلے لائسنس بنواؤں یا اس سے میں لائسنس لوں اور اس کے بعد اس گفٹ کو میں اپنے پاس رکھوں، ورنہ اسے کہہ دوں کہ یار جتنی دیر آپ اس کا لائسنس وغیرہ مجھے نہیں نہ دیتے، میں نے یہ آپ کا گفٹ نہیں لینا، ٹھیک ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں۔ کم سے کم اس ایک گفٹ کی وجہ سے آپ کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں، آپ کسی ازمائش میں نہ آ جائیں۔ یہ تو رجب بٹ تھے جن کے سورسز تھے، جن کا ایک تعلق تھا، جن کی ایک فرینڈشپ تھی، جو کہ ایک شخصی ضمانت پر رہا ہو کر اپنے گھر آ گئے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ گفٹ لیتے وقت بھی
اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ یہ چیز میرے لیے کوئی باعث شرمندگی بعد میں نہ بنے، اور گفٹ دینے سے پہلے بھی کم سے کم اپنے دوستوں کا خیال رکھیں کہ میرے اس گفٹ کی وجہ سے اس کو کوئی مصیبت، مثال کے طور پر آپ کسی کو کوئی گن دے دیتے ہیں، کلیشن کو وغیرہ کچھ بھی ایسی چیزیں جو کہ دے دیتے ہیں، اب اس کا لائسنس نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کوئی اس کے، تو وہ اس کے لیے تو پریشانی بن جائے گی۔ تو لہٰذا ایسی چیزوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے، ایسی چیزیں گفٹ وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، اور بے شمار چیزیں ہیں گفٹ کرنے کے لیے۔ دوستوں کو آزمائش میں نہیں ڈالتے، دوست کا امتحان نہیں لیتے، اور یہی ہمارے لیے اس ساری سٹوری میں ایک سبق ہے۔ اللہ پاک ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، آمین۔